برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و حدیث میں جتنی نماز کے بارے میں تاکیدات وارد ہوئی ہیں، اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی ہی امت مسلمہ بالخصوص ہمارا اس ملک پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ اس سے غافل ہیں۔ عرب مسلمانوں کے ہاں تو نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں، پڑھتے بھی ضرور ہیں اور پڑھتے بھی جماعت کے ساتھ ہیں۔ اگر دو ہی آدمی ہوتے ہیں تو ایک ان میں امام بن جاتا ہے اور دوسرا مقتدی بن جاتا ہے۔ اگر ایک ہی فیملی، ایک ہی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں تو جو سربراہ ہے وہ آگے بڑھ کر امامت کرتا ہے اور باقی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور گرد و نواح میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اذان سنتے ہیں اور مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے، بلکہ اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھ کر جو مسجد میں کام کرتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے نماز۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے ارادہ ہوا کہ آج کے اس مختصر بیان میں نماز کی کچھ اہمیت واضح کر دی جائے، شاید کسی کو سوچنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا الصلاۃ الصلاۃ واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو اور اپنے غلاموں لونڈیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اس سے کتنی اہمیت معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصتی کے وقت جس چیز کی تاکید فرما رہے ہیں وہ یہ دو چیزیں ہیں، نماز ادا کرنا اور اپنے محتاطوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا اور ان کو ادا کرنا۔ ایک حدیث میں فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقام فقد اقام الدین ومن ہدم فقد ہدم الدین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو برباد کیا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 برس کی عمر کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو، تنبیہ کرو، اور اس عمر میں ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو۔ اس حدیث پاک میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب ان کے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو وہ انہیں نماز کی تاکید شروع کر دیں، اور جب قریب البلوغ ہو جائیں یعنی 10 سال کی عمر کے ہو جائیں تو پھر بھی اگر کہنے سننے سے وہ نہیں پڑھتے تو سختی سے نماز پڑھوائیں۔ وہ لوگ واقعی قابل تعریف ہیں جو کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جاتے ہیں تاکہ اسی عمر میں ان کے اندر جو ہے وہ عادت پڑ جائے۔ جب اس وقت عادت پڑے گی تو وہ انشاءاللہ پوری عمر پھر اس سے وہ نہیں جائے گی۔ اس لیے اس عمر میں 10 سال کی عمر میں بچوں کو تاکید بھی کرنی چاہیے، سختی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے شرائط، واجبات، مستحبات، کچھ مسائل کا بھی ان کو تعلیم دینی چاہیے تاکہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ صحیح طریقے سے پڑھنا بھی ان کو ساتھ ساتھ آ جائے۔ تو اتنی بڑی اہمیت ہے، اور حدیث کے آخر کا جملہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 10 برس کے ہو جائیں تو پھر ان کو علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نماز کی پابندی کرنے کی
اور قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔